اس کو پس منظر میں رکھیے اس کے جو میں نے حدیث سنائی آپ کو، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اسی قرآن کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا اور اسی قرآن کو چھوڑنے کے باعث ذلیل و خوار کر دے گا۔ اس کے راوی حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فقہائے صحابہ میں سے ہے، کبار صحابہ میں سے ہے، امت کی صرف ایک شخصیت سے نیچے ہیں، ابو بکر کے بعد نمبر 2۔ اس کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ جو قرآن کا ہمہمہ ہے، ولولہ ہے، یہ جو جوش و خروش ہے، یہ جو ہو رہا ہے درس قرآن، یہاں تاج محل میں جب ہوتا رہا ہے 2-2.5 ہزار آدمی ایک وقت کے اندر ہوتا تھا، جو میں نے جا کر دیا تھا درس ابو ظبی میں، اس کے شکار وہ بیٹھے ہوئے کونے میں سید نسیم الدین صاحب، انہوں نے وہ منظر دیکھا ہے، اور بھی بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ 7 دن جو درس ہوا ہے وہاں پر، جو درس جا کر دے کر آیا ہوں حیدرآباد دکن میں، کم سے کم 15,000 آدمی، 10,000 مرد، 5,000 برقع پوش عورتیں ہوتی تھی مسجد مکہ میں، مکہ مسجد حیدرآباد دکن میں، پوری دنیا میں لے کر پھرا، دشت میں کوہ میں لے کر تیرا پیغام پھرے، شکاگو میں تربیت گاہ ہو رہی ہے، پورے قرآن مجید کا دورہ ترجمہ قرآن ہو رہا ہے، اگرچہ آدھا کر سکا تھا، پورا نہیں ہو سکا تھا، باقی جو ہے آدھا کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن صحت نے جواب دے دیا، میں واپس آنے پہ مجبور ہو گیا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، میں اس میں کوئی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ جو ہے قرآن مجید کا کام، اور جن 2 آدمیوں کا میں نے نام لیا تھا جن کو داعی قرآن کی حیثیت سے اللہ نے کھڑا کیا، ان دونوں نے ایک اٹیمپٹ کی اور دونوں اٹیمپٹس ناکام ہو گئیں۔ اللہ نے وہ اٹیمپٹ جو ہے پوری کروانا میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تقدیر تو اس کی ہے۔ علامہ اقبال نے بنوایا دارالاسلام، ایک ایسا ادارہ جس میں گریجویٹس کو رکھا جائے اور انہیں قرآن پڑھایا جائے، اور ان کا گمان یہ تھا، شاید غلط ہو، کہ ہندوستان میں کوئی ایسا عالم دین اس وقت موجود نہیں ہے جو ان انگریز، اور وہ انگریز اس زمانے کے انگریزی تعلیم یافتہ گریجویٹس، آج کا گریجویٹ نہیں جس کو اس وقت تو میٹرک یا مڈل کے برابر کا ہوتا آج کا گریجویٹ، کوئی حیثیت ہی نہیں اس کی، گریجویٹس اس زمانے کے 30s کے زمانے کے گریجویٹس، ان کو جن کے دماغوں میں کیا کیا خناس بھر دیے گئے ہیں، اور ان کو قرآن پڑھانا کو آسان کام، قدم قدم پر سوال کریں گے، قدم قدم پر اعتراض کریں گے، تو کوئی ایسا شخص چاہیے جو روشن دماغ ہو، جدید اور قدیم پر نظر ہو، مغربی فکر و فلسفے پر بھی نظر ہو، عربی زبان کے گہرا علم ہو۔ تو ہندوستان میں کوئی نظر نہیں آیا، تو ایک درخواست بھجوائی الازہر یونیورسٹی کہ ہمیں کوئی ایسا عالم دیجئے جو گریجویٹس کو قرآن پڑھا کر انہیں مطمئن کر سکے۔ وہاں سے بھی معذرت آ گئی کہ ایسا کوئی آدمی ہمارے پاس بھی موجود نہیں، لہذا وہ عمارتیں بن گئی تھی دارالاسلام کی، وہ بس پھر اس کے بعد یہ کہ مولانا مودودی وہاں چلے گئے، جماعت اسلامی کا مرکز وہاں رہا، یہ اپنا ایک مفید کام تو ہوا، اس میں ایک وقف قائم ہو گیا تھا، لیکن یہ کہ وہ اسکیم نہیں چل سکی۔ اسی اسکیم کو ابوالکلام آزاد نے شروع کیا تھا ان سے بہت پہلے، کلکتہ میں دارالارشاد، قرآن کے مبلغین اور داعی پیدا کیے جائیں جو قرآن کو پوری طرح سمجھ چکے ہوں اور پھر اس کو پہنچائیں۔ وہاں چونکہ مولانا آزاد وہ تحریک آزادی کے اندر کود پڑے، پھر قید و بند ہے، آج بھی قید، وہ سارا کا سارا ادارہ شروع ہوا اور لیکن ختم ہو گیا۔ علامہ اقبال کا خواب تو شرمندہ تعبیر ہوا ہی نہیں، انہوں نے بنایا تھا دارالارشاد۔ وہ دونوں چیزیں آپ کو اس کتابچے میں، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتابچے میں پیچھے ان کی کچھ وضاحت مل جائے گی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اکیڈمی کے عنوان سے وہی ادارہ، وہی فکر، گریجویٹس کو ہم نے رکھا ہے، ایم ایز کو بلایا ہے، عربی بنیادی پڑھائی ہے، قرآن پڑھایا ہے، فیلوشپ اسکیم شروع کی تھی، اب 1 سالہ کورس ہے جس میں امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں، شامل ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، جاتے ہیں، مطمئن ہو کر جاتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ سارا جو میں عرض کر رہا ہوں، ہم ہما، غلغلہ، ولولہ،
یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے، قرآن ایسی کوئی بیکار اور حقیر چیز تو نہیں ہے کہ قرآن مجید کا یہ ذوق و شوق ہو اور پھر کوئی نتیجہ نہ نکلے۔ البتہ یہ کہ وقت لگتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں۔ حضور کی محنت 10 برس کی تھی تو بمشکل 125 آدمی آئے تھے سن 10 نبوی میں، اس کے بعد ایک طوفان آ گیا۔ یہ ہوتا ہے۔ غزوہ احد کے وقت محسوس ہوتا تھا کہ گئے، ساری دھاک جو غزوہ بدر کی بیٹھی تھی ختم ہو گئی، لہذا چڑھ کر آ گئے 12,000 کا لشکر چاروں طرف سے، گویا کہ اب آخری جو ہے ختم کرو اس چراغ کو، بجھا دو۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ تو اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے رہتے ہیں، اس کی فکر نہ کیجیے، لیکن اس وقت سی تھرو دی ہسٹری، دی ہسٹوریکل پروسیس، 1000 برس کی اس منصوبہ بندی میں، الف ثانی میں جنوبی ایشیا اور یہ بر عظیم پاک و ہند کروشل اس کی حیثیت ہے۔ شیخ احمد سرہندی، عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، علامہ اقبال، شیخ الہند، مولانا مودودی، مولانا الیاس رحمہم اللہ، ان کے برابر کی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں آپ کو نظر نہیں ہے، اپنے اپنے میدان میں۔ اور اس کام کو اللہ کے فضل و کرم سے 32 برس ہو گئے اب مجھے کہ میں نے اس میں اپنا بیشتر اور بہتر وقت لگایا ہے، نتائج نکلیں گے۔ اس سے آگے بڑھ کر وہ کام جس کا خواب علامہ اقبال نے آخری عمر کے سال میں دیکھا 35-36 میں، وہ بھی ان کی زندگی میں اس کا آغاز نہیں ہو سکا۔ یہ حال ہی میں یہ راز فاش ہوا ہے، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے، مرحوم ہیں اب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، زندگی کے آخری ایام میں جو ایک بہت بڑا قرض ادا کر دیا ملت اسلامیہ پاکستان کا، کہ اپنی وہ کتاب لکھ دی جس میں وہ پورا راز جو اب تک سربستہ تھا، مجھے معلوم نہیں تو ایک عام آدمی کو کیسے معلوم ہوگا جس کا اقبال کا کوئی مطالعہ ہی نہیں، مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ آخری دنوں میں ایک جماعت بنانا چاہتے تھے بیعت کی بنیاد پر، خالص دینی جماعت، امارت کی بنیاد پر، جمہوری نہیں۔ گویا کہ ان کا فکر یہ تھا کہ ایک ہے پولیٹیکل پروسیس، وہ چلنا چاہیے، وہ چل رہا ہے، مسلم لیگ کر رہی ہے اس کو، لیکن یہ قومی سیاسی تحریک کے ذریعے سے اسلام نہیں آ سکتا۔ جو بات مولانا مودودی نے کہی وہ 100% صحیح کہی۔ اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے؟ چھوٹا سا پمفلیٹ اگر مل جائے تو پڑھیے۔ قومی سیاسی تحریک سے قومی ریاست تو قائم ہو سکتی ہے، اگر بیج جو کا ہے تو جو ہی پیدا ہوگا، گندم کیسے ہو جائے گی؟ گندم از گندم میں رویا، جو سے جو۔ تو قومی سیاسی تحریک سے قومی ریاست وجود میں آ سکتی ہے، اسلامی ریاست اور خلافت وجود میں نہیں آ سکتی۔ اس کے لیے کسی اور طرح کی جماعت چاہیے، امارت والی جماعت، جمہوری نہیں، بیعت والی جماعت، دستوری نہیں، اور اس میں وہ شامل ہوں جو پہلے خود عہد کریں اسلام کی پابندی کا۔ افسوس کہ جو برٹش گورنمنٹ نے ان پر کچھ لوگوں کو مامور کیا ہوا تھا، پہرے بٹھا رکھے تھے ان کے اوپر کہ کوئی موو نہ کرے یہ شخص۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، چمن سے نہ نکالو تو اس کے گرد ایسے پہرے بٹھا دو، وہ کامیاب نہیں ہو سکی اسکیم۔ لیکن یہ ہے 35-36 کی 38 میں انتقال ہو گیا۔ اس اسکیم کو میں سمجھتا ہوں مولانا مودودی نے چلایا۔ علامہ اقبال کے انتقال کے 3 سال بعد جماعت اسلامی قائم کی 41 میں، وہ انہی اصولوں پر تھی، سوائے اس کے کہ بیعت اختیار نہیں کی انہوں نے۔ زمانے کے دباؤ سے مروب ہو گئے کہ یہ بیعت، لوگ ہنسیں گے یہ اس زمانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا، اس زمانے میں یہ بیعت کا نام نہیں، لیکن یہ کہ جماعت دستوری بنائی، لیکن اقامت دین کی جد و جہد، حکومت الہیہ کے قیام کے لیے۔ شرط وہی کہ وہ آئیں اس میں جو پہلے اپنی معاش کو اور معاشرت کو پاک کریں۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے انگریزی حکومت کی بڑی بڑی اونچی ملازمتیں چھوڑ دی تھی۔ افسوس یہ ہے کہ وہ جماعت پاکستان میں آ کر اب قومی سیاسی جماعت بن گئی۔
لیکن اس کو پھر دوبارہ زندہ کرنے والا بھی اقبال کا وہی عقیدت مند ادنا اور ناچیز تنظیم اسلامی بیعت کی بنیاد، ہدف اقامت دین یا اسلامی انقلاب، اور ریسنٹلی اس کے ہدف کے لیے ہم نے اقامت دین سمجھانا پڑتا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، دین کو کھڑا کرو کیا معنی بھائی، دین کو قائم کرو کیا معنی، لیکن عام آدمی کی سمجھ میں بہتر طور پہ آ جاتا ہے نظام خلافت کا قیام، تو تحریک خلافت کا عنوان اختیار کیا۔ یہ ہے در حقیقت جو قرآن کا پاکستان سے تعلق ہے۔ کہیں دنیا میں مجھے بتا دیجئے سوائے پاکستان کے کہیں تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کا کوئی امکان ہے؟ کہیں پوری دنیا میں مجھے بتا دیجئے کہ کسی فرقے واریت سے آزاد اور کسی وقتی سیاست سے لا تعلق رہتے ہوئے درس قرآن کی محفل، خالص درس قرآن کی محفل، اس میں ایک وقت میں 700 آدمی اور ایک وقت میں تاج محل ہوٹل میں 2500 آدمی، کہیں ہے اس کا امکان؟ تو کیا قرآن، پھر میں وہ الفاظ کہہ رہا ہوں ڈرتے ڈرتے، کیا اتنی ہی غیر مؤثر شے ہے، اتنی ہی کوئی حقیر شے ہے؟ صاحب قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب۔ کس قدر تلخ انداز اقبال کا ہے، پیش ماں یک عالم فرسودہ است۔ میں جب دیکھتا ہوں ایک دنیا ہے گلی سڑی، گندی، فرسودہ، پرانی، ملت اندر خاک او آسودہ است، اور جو امت مسلمہ ملت اسلامی ہے وہ اس کے خاک میں پڑی ہوئی ہے اور آسودہ ہے، خوش ہے، یعنی اس گلے سڑے پرانے عالم میں بھی وہ اور نیچے پڑی ہوئی ہے۔ رفت سوز سینہ تاتار و کرد، عربوں کا جوش و خروش جب کم ہو گیا تھا الف اول کے دوران، الف اول عروج عربوں کا، زوال عربوں کا، وہ پہلے 1000 سال میں مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کون آئے؟ کرد آئے۔ صلاح الدین ایوبی کون تھے جنہوں نے لیا بیت المقدس واپس؟ کرد۔ پھر تاتاری آئے۔ ترکان عثمانی کون تھے؟ تاتاری تھے۔ اب وہ بھی ختم ہوئے، عرب تو گئے تھے، یہ بھی گئے۔ رفت سوزے سینہ تاتار و کرد، یا مسلمان مرد یا قرآن مرد۔ کیا ہوا ہے؟ مسلمان مر گیا ہے یا قرآن مر گیا ہے؟ اس تلخ انداز میں کسی نے جھنجھوڑا ہوگا؟ اور یہ پوری تاریخ کا ایک خلاصہ نکال کر دکھا دینا۔ بہرحال یہ تعلق جو ہے وہی اقبال مصور پاکستان ہے، وہی اقبال مبشر پاکستان ہے، وہی اقبال مفکر پاکستان ہے۔ تو قرآن کا اور پاکستان کا کوئی تعلق ہے کہ نہیں؟ یہ ہے میری گفتگو کا 1.25 گھنٹہ ہو گیا ہے، اب میرے پاس 45 منٹ باقی ہیں، لیکن یہ کہ میرا ارادہ تھا اس کو 1 گھنٹے میں مکمل کرنے کا۔ بہرحال جو مین جو ٹائٹل تھا میری آج کی گفتگو کا، رمضان، قرآن اور پاکستان کا باہمی ربط و تعلق، اب ذرا آسمان سے زمین پر بھی اترنا پڑے گا۔ میں نے پھر دوسرا حصہ اپنی گفتگو کا معین کیا ہے، جن کو یہ ساری چیزیں تفصیل سے دیکھنی ہو پچھلے 4 جمعوں کے کیسٹ میرے سن لیں۔ عالمی، علاقائی اور ملکی حالات کے پیش نظر پاکستان میں اسلامی انقلاب اور اقامت دین کی جد و جہد کے ضمن میں کچھ سوچ بچار، لیکن میں عالمی سے شروع کر رہا ہوں۔ عالم، جب ہم بولتے ہیں عالمی حالات تو ہماری نگاہ بڑی محدود ہوتی ہے، یہ عالم ارضی تک ہی ہوتی ہے، زمین میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں فلاں، چین میں، جاپان میں۔ ایک عالم بالا بھی تو ہے نا، وہ عالم بالا جس کا خالق، مالک اور مدبر اللہ ہے، اس کی بھی تو اپنی سکیمیں ہیں نا، جو 1,000 برس کی ہوتی ہیں۔
تم بڑا تیر مارو گے، 5 سالہ منصوبہ بناؤ گے، وہ بھی پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، 7 سالہ بناؤ گے، ہمارے تو سارے منصوبے جو ہیں وہ پھر ردی کی ٹوکری میں جاتے رہے، لیکن 1000 سال کا منصوبہ ہے وہ ہوتا ہے، وہ اس عالمی سطح پر، عالم السماوات والارض، اسی لیے میں نے کہا تھا ان الفاظ کو نوٹ کر لیجئے، اس پر بھی میری کچھ گفتگو ہوگی۔ اب میں 2 آیات آپ کو سنا رہا ہوں، اس عالم السماوات والارض، اس کائناتی عالم کا جہاں خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، مدبر بھی اللہ ہے۔ دیکھیے سورہ انعام میں فرمایا، سورہ یونس آیت نمبر 3، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر، یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین ان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر خود متمکن ہوا، خود تدبیر فرما رہا ہے امر کی۔ یہ ایک کائناتی حکومت ہے، اس کے کارندے ہیں، اس کی سول سروس ہے، اس کا حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے، کارندے جو ہیں وہ بھی طبقات ہیں، ان کے سی ایس پی گریڈ بھی ہے، نیچے بھی ہے، ملائے اعلیٰ بھی ہیں، پھر ملائے اسفل بھی ہیں، ملائکہ ارضی بھی ہیں، یہ سب جو ہے کیا ہے؟ کارڈرز ہیں ان کے بھی، یہ نہ سمجھیے بغیر کارڈرز کے، لشکر ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ تو لشکروں میں بھی کمان ہوتی ہے، سید الملائکہ حضرت جبرائیل ہیں، مختلف کام مختلف ملائکہ کے تفویض ہیں، یہ سب کچھ ہے کہ نہیں؟ یہ آج ہمارا جو ذہن میٹیریلسٹک اور مادی بن گیا، ان چیزوں کو ہم نے صرف ایک گوشے میں رکھا ہوا، ہاں بھائی مانتے ہیں ہم ہیں، فرشتے بھی ہیں، کیا ہیں وہ؟ ان کی حقیقت اور ان کا مقام واضح ہے کچھ؟ ان کی درجہ بندی، وہ سول سروس سے، ایگزیکیوشن ان کے ذریعے سے۔ اب ذرا نوٹ کیجئے ان الفاظ کو دوبارہ، پھر وہی اصول کے 2 جگہ ضرور آئے گا وہ مضمون، ذرا سے فرق کے ساتھ، وہ بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر۔ سورہ سجدہ کی 2 آیتیں ہیں، 4 اور 5، یہ آیت نمبر 3 ہے سورہ یونس کی جو میں نے پڑھی، پوری نہیں پڑھی ورنہ وقت زیادہ لگ جائے گا، جو متعلق ہے وہ حصہ پڑھا شروع کا، فرسٹ ہاف۔ اب ہیں آیات نمبر 4 اور 5 سورہ سجدہ کی، جو حضور کو بڑی پیاری تھی اس اعتبار سے کہ فجر کی نماز میں آپ عموماً پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، وہاں بینہما نہیں تھا، یہاں ایڈ کر دیا، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر متمکن ہوا۔ وہاں تھا یدبر الامر صرف، یہاں اس کی تفصیل آ گئی، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ اس کی تدبیر امر 1000 سال، جو تمہارے 1000 سال ہیں تمہاری تقویم اور گنتی کے حساب سے، اس کو محیط ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ جو عالمی کائناتی حکومت ہے، دی پرماننٹ اینڈ ہولی ڈیوائن یونیورسل سسٹم، یہ میں کیوں الفاظ کو بنا ہوں کہ اس کے مقابلے میں آئے گا دی نیو ورلڈ آرڈر۔ جب عالم ارض پر ہم آئیں گے تو اس کا بھی کوئی نظام آ رہا ہے نا، دی نیو ورلڈ آرڈر، اس کا تعلق اس زمین سے ہے، نیو ہے، وہ جو ہے آرڈر وہ ہمیشہ کا وہی ہے، اس میں نیو اور اولڈ کا کوئی سوال نہیں۔ دی پرماننٹ، اسی لیے لفظ میں نے ایڈ کیا، دی پرماننٹ ہولی ڈیوائن یونیورسل سسٹم، پوری یونیورس کو محیط۔ اس کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ باتیں میں نے پوری تفصیل سے اپنی ایک کتاب میں بیان کی ہیں، جو 3 سال پہلے عید الفطر میں نے تقریر میں بیان کی تھی مختصراً، پھر اس پر کالم لکھے تھے، اس کے مختلف مضامین،
نوائے وقت میں چھپے تھے، پھر کتاب بن کر آ گئی تھی، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ لیکن اس کا اس وقت جو مجھے بیان کرنا ہے، 4 نکات اچھی طرح سمجھ لیجئے اس ڈیوائن یونیورسل سسٹم کی مشیت اور اس کی اب تقدیر کیا ہے، کیا ہوگا۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا یہ امر جو ہے جس پر وہ غلبہ رکھتا ہے، اس کے کیا مراحل سامنے آنے والے ہیں۔ اب اس میں میں نے کہاں سے اخذ کیا؟ قرآن سے کیا۔ کہاں سے کیا؟ حدیث سے کیا۔ علامہ اقبال سے تمام تر اپنی عقیدت کے باوجود ان کے ایک شعر کو میں نے تبدیل کر دیا، اسے میں غلط سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، صحیح ہے، 100% صحیح ہے۔ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، مدینے سے مراد حضور کو لیا، نجف سے حضرت علی کو۔ میں نے اس کو بدل دیا ہے، سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس، میری آنکھ کا سرما حجاز، خاک حجاز، وہی قرآن نازل ہوا، وہی محمد الرسول اللہ کی حکمت ہے، اور وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، وہ علیحدہ تو نہیں ہے، مغایرت نہیں ہوگی اس میں۔ عطف اگر آ جائے گا دو کے درمیان تو مغایرت ہو گئی، نہیں، چاہے دفن وہاں ہو گئے ہو لیکن ہے تو اسی حجاز کی پیداوار نا۔ ہاں دوسرے ایک اور شے ہے، اور وہ ہے حول قدس، کچھ سمجھے ہیں بات یا نہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ 2000 برس تک، بلکہ 3000 برس تک یہ بیت المقدس اور یروشلم اور اس کا ارد گرد کا علاقہ انوار الہیہ کا مرکز یہ رہا ہے، وحی الہی یہاں نازل ہوئی ہے، انبیاء سینکڑوں یہاں دفن ہوئے ہیں، الخلیل میں ابراہیم دفن ہے۔ یہ کون سا علاقہ ہے؟ الذی بارکنا حولہ، جہاں وہ مسجد اقصی ہے اور جو اس کا آس پاس کا ماحول ہے۔ یہ جو سابقہ کتب الہیہ ہیں یہ تو سب وہاں نازل ہوئی ہیں۔ تورات کہاں نازل ہوئی؟ وہاں۔ انجیل کہاں نازل ہوئی؟ وہاں۔ زبور کہاں نازل ہوئی؟ وہاں۔ اور انبیاء کے صحیفے کہاں نازل ہوئے؟ وہاں۔ تو قرآن مجید ہے کہ جو حجاز میں نازل ہوا۔ تو میں نے تو اپنی آنکھ کا سرما قرار دیا ہے، سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس۔ اب یہ حول قدس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے، وزن پورا کرنے کے لیے تو مجھے یہ سخت لفظ استعمال کرنا پڑا اور کوئی ملتا نہیں، لیکن یہ کہ ہے اس سے جو کچھ میں نے اخذ کیا ہے اب وہ سمجھ لیجئے۔ 4 باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تفصیل اس کتاب میں پڑھیے گا۔ موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، لیکن اس مستقبل کو میں ذرا ریورس آرڈر میں لانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ، وہ سرما قرآن اور حدیث اور سابقہ کتب، اس نے جو سرما مجھے، اس سرمے نے جو مجھے بصیرت عطا کی ہے، اس کی بنا پر میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ قیامت بہت قریب ہے۔ میں نے جب کتاب لکھی، جب وہ ختم جس موضوع پر ہوئی تھی یہ، تو ایک مفکر اور ادیب ہیں بہت بڑے پاکستان کے، مختار مسعود صاحب، انہوں نے کتاب پڑھ کے بڑا تبصرہ ذرا لائٹ موڈ میں کیا، بھئی آپ نے تو قیامت کو بہت ہی قریب دکھا دیا۔ میں نے جواباً قرآن مجید کی آیت پڑھ دی، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ تو اس قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں اور ہمیں وہ نگاہوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، ونراہ قریبا۔ پہلی بات یہ، قرآن مجید میں 2 جگہ پر آیا ہے، یہ بھی 2 جگہ پر آنے والا مضمون ہے کہ یہ کائنات ایک اجل مسمى تک کے لیے پیدا کی گئی، یہ دائمی نہیں ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک سائنسدانوں کا خیال تھا یہ ہمیشہ چلتی رہے گی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ چلتی رہے گی۔ اب سائنس بھی آ گئی ہے کہ نہیں، اس کا ایک بگننگ ہے، دی بگ بینگ واز دی اسٹارٹنگ پوائنٹ، اور اس کا اینڈ بھی ہے۔ کب ہوگا، کتنے لاکھ سال بعد ہوگا، یہ ان کی باتیں علیحدہ ہیں، لیکن وہ جو ہے
خاک مدینہ و حول قدس، اس سے جو معلوم ہوتا ہے کہ وہ قیامت بہت قریب ہے۔ اس موضوع پر میری اس کتاب کے علاوہ حال ہی میں مصر کے ایک عالم الازہر کے محدث، انہوں نے کتاب لکھی ہے اس امت کی عمر و امت المسلمہ و ظہور المہدی، اس پر کتاب آئی ہے، بہت اعلیٰ کتاب ہے۔ اس کا ترجمہ انشاءاللہ بہت جلد ہم قسط وار شائع کرنا شروع کر دیں گے، یا حکمت قرآن میں اور یا مصحف میں۔ آیات میں سنا دوں، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، ایک وقت معین تک کے لیے ہے یہ تخلیق۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 8 ہے۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 3 ہے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ ایگزیکٹلی وہی آیت ہے، فرق ہے ما خلق اللہ اور ما خلقنا، بس فرق یہ ہے۔ اللہ نے نہیں بنایا آسمانوں اور زمین کو جو کچھ اس کے مابین ہے مگر حق کے ساتھ، پرپز فل کریشن ہے، یہ پرپز لیس نہیں ہے، ایٹ رینڈم نہیں ہے، کسی کھلاڑی کا بچے کا کھیل نہیں ہے، رام کی لیلا نہیں ہے، بلکہ یہ بالحق اور اجل مسمى، ایک وقت معین تک کے لیے۔ اس کے حوالے سے سمجھیے کہ قیامت بہت قریب ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، قیامت سے پہلے کل روئے ارضی پر خلافت کا نظام قائم ہوگا، دین حق کا غلبہ ہوگا۔ میں اسے جس طرح علی وجہ البصیرت، جس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں اسے ایمان کا درجہ کے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں، اور جو شک کرتا ہے وہ اگر ناواقفیت کی وجہ سے کرتا ہے تو ٹھیک ہے، معذور ہوگا، لیکن آپ میرا کتابچہ پڑھ لیجئے، اور وہ احادیث وہ تو بہت ہی چھوٹی جو مفت ہم تقسیم کرتے ہیں، نوید خلافت، اس میں وہ ہم نے احادیث ساری جو ہیں سامنے رکھ دی ہیں، جس کا محمد الرسول اللہ پر ایمان ہے اور انہیں الصادق و مصدوق سمجھتا ہے، اور جس کے نزدیک احادیث کے جمع و ترتیب میں جو بھی محنت کی ہے محدثین نے، اس کی بنا پر یہ حدیثیں موضوع نہیں قرار پا سکتی، تو اس کو تو شک نہیں رہے گا۔ دنیا کے خاتمے سے قبل کل روئے ارضی پر نظام خلافت علی منہاج النبوت کا قیام ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ اس کا آغاز تو کہیں سے ہوگا، ایک خطے سے ہوگا۔ گمان غالب ہے کہ وہ خطہ جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کا خطہ ہے۔ اس پر میں تقریریں کر چکا ہوں، یہاں بھی کر چکا ہوں، میری تحریریں موجود ہیں۔ اب آئیے نمبر 3، اس سے پہلے میں چونکہ ریورس آرڈر میں جا رہا ہوں، قیامت، اس دنیا کا خاتمہ، اس سے پہلے خلافت علی منہاج النبوت گلوبل، جس کا نقطہ آغاز میرے نزدیک ارض پاکستان و افغانستان۔ نمبر 3، اس سے پہلے سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود کا خاتمہ، استیصال، وجود ختم ہو جائے، اور مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں ہوگا، یہ انہی کی طرف بھیجے جانے والے رسول کے ہاتھوں ہوگا، حضرت مسیح علیہ السلام، رسولا الی بنی اسرائیل، جن کو انہوں نے اپنے بس پڑھتے سولی چڑھوا دیا تھا، اللہ نے انہیں اٹھا لیا، وہی بھیجے جائیں گے، ان کی آنکھوں ہی میں وہ تاثیر ہوگی معجزانہ۔ حضرت مسیح تو مجسم معجزہ تھے، ان کی پیدائش معجزانہ بن باپ کے، ان کا پنگھوڑے میں بات کرنا معجزانہ، یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں؟ زندہ مردہ کو زندہ کر دینا، کسی اور نبی کو یہ معجزہ دیا گیا؟ خلق حیات، مٹی سے میں گارے سے پرندہ بناتا ہوں، پھونک مارتا ہوں اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے، کسی اور کو ملا؟ دفع سماوی، پھر نزول، وہ گویا مجسم معجزہ ہے، اور اسرائیل کی طاقت کو کوئی دنیا کی زمینی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ یہ پورا عالم عرب جو سر بسجود ہے اس کے سامنے تو یوں ہی تو نہیں ہے نا، اس کے جو پائلز ہیں، انبار ہیں ایٹمک وار ہیڈز کے، کون ختم کرے گا؟ معجزہ ختم ہے۔